کلو حلوائی، کوہ کاف اور جن کے بچے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، کوہ کاف کے جن بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں نہیں جاؤں گا اسکول، ایک جن بچے شوقی نے اپنی ماں جنی سے کہا۔ کیوں بھائی؟ وہ تنگ کر کہنے لگی۔ آپ نے میرے لیے کھیر کی دیگ نہیں پکائی، اب میں کیا کھاؤں گا؟ اس نے منہ بسوڑا۔ صبح شام میں دیگیں پکا پکا کر تھک چکی ہوں، اب تمہارے ابا کے لیے 5 دیگیں پکا رہی ہوں۔ اگر تم باپ بیٹوں کے یہی چونچلے رہے تو میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ ماں جنی نے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا۔ یہ لو، اب اس کی ماں نے اپنی قمیص کی جیب سے اشرفیاں نکالیں اور اسے پکڑا دیں۔ اسکول میں کچھ کھا لینا۔ شوقی کے جن ابا اس پہاڑ کے غار کے باہر اڑن کھٹولے پر انتظار کر رہے تھے، جہاں اس کے 15 بہن بھائی اور موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جماعت میں بیٹھا تھا اور اپنے دوست چوچو کو ساری رویداد بتائی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، چوچو نے سرگوشی کی۔ استاد بھوت جماعت میں نہیں آئے تھے، اسی لیے دونوں آرام سے باہر نکلے اور فوراً ہی کوہ کاف کے اونچے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھو زمین، آج جمعرات ہے اور انسان حلوائی مزے مزے کی مٹھائیاں بناتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے زمین پر چلتے ہیں، پھر مٹھائیاں خرید کر لائیں گے اور مزے مزے سے کھائیں گے۔ پھر وہ پہاڑ سے زمین پر جھانکنے لگے۔ ان کی آنکھیں بہت تیز تھیں۔ کلو حلوائی کی دکان پر ڈھیر ساری جلیبیاں، برفی، رنگ برنگے چمچم اور رس گلے رکھے ہوئے تھے اور وہ گاہکوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا آوازیں لگا رہا تھا۔ شوقی اور چوچو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دونوں دکان پر پہنچے اور مٹھائیاں خرید کر واپس اپنی جماعت میں آ گئے اور چپکے چپکے سے کھانے لگے۔ جلد ہی خوشبو پوری جماعت میں پھیل گئی اور ان کے ساتھی بھی مٹھائیاں چکھنے لگے۔ جیسے ہی استاد بھوت کمرے میں داخل ہوئے، سارے بچے مل کر مٹھائیاں ختم کر چکے تھے۔ ادھر کلو حلوائی کے مزے ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ساری مٹھائی بک گئی تھی۔ اس کی بیوی پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر خوشی سے رقم گننے لگی۔ کوہ کاف کے جن بچوں کا جب دل چاہتا زمین پر آتے اور کلو حلوائی کی ساری مٹھائیاں خرید کر لے جاتے۔ دوسری طرف کوہ کاف کے اسکولوں سے شکایات آنے لگی کہ جن بچے گھر سے تو آتے ہیں مگر اسکول میں غیر حاضر ہوتے ہیں۔ وزیر تعلیم جن نے جاسوس جنوں کے ذریعے تحقیقات کروائی تو معلوم ہوا کہ جن بچے مٹھائی کے رسیاں ہیں اور مٹھائی خریدنے زمین پر جاتے ہیں۔ چنانچہ فوراً ہی کارروائی کی گئی اور جن بچوں پر سختی کی جانے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ بچے زمین سے واپس ہی نہیں آئے، جس پر جن پولیس، جن اساتذہ اور جن والدین سر جوڑ کر بیٹھے۔ کیوں نہ ہم کلو حلوائی کو ہی کوہ کاف لے آئیں، اس طرح یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ ایک جن نے مشورہ دیا جسے سب نے بہت پسند کیا۔ پھر چند جاسوس جنوں کی ٹولی کوہ کاف سے زمین روانہ ہوئی اور جب کلو حلوائی سو گیا تو اسے ایک بورے میں بند کر کے کوہ کاف لے آیا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس جنوں اور بھوتوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے وزیر تعلیم جن کے پاس پیش کیا گیا۔ اگر تم کوہ کاف میں حلوائی کی دکان کھول لو تو روزانہ تمہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کی جائے گی۔ کلو حلوائی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اب وہ دوپہر کو اٹھتا اور شیرہ تیار کر کے کڑاہی میں گھی ڈالتا، پھر میدا، بادام، پستے اور میوہ ڈال کر مزے مزے کی مٹھائیاں بناتا۔ 11 جن اس کے ملازم تھے، وہ جیسا کہتا ویسے ہی کام کرتے۔ صبح جب فجر کے بعد سوتا تو ایک جن اس کے ہاتھ پاؤں دباتا
اور ایک جن اسے لوری سناتا یہاں تک کہ اسے نیند آ جاتی۔ جب کلو حلوائی غائب ہوا تو اس کی بیوی خوب روئی اور چیخی چلائی مگر وہ نہیں ملا۔ ان کے 8 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے بیکری کھولی اور مٹھائیاں بنانے لگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کا ہاتھ بٹاتے مگر کلو حلوائی جیسی لذت نہیں تھی۔ اکثر وہ اور اس کے بچے کلو حلوائی کو یاد کر کے روتے۔ ادھر کلو حلوائی کے پاس ایک دن ایک جن زادی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر سفید چمچم لینے آئی تو اسے دیکھ کر اسے اپنا چھوٹا بیٹا یاد آ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اس کے ماتحت جن پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے آقا بتائیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ میرا بچہ زمین پر ہے، میں نے اسے بہت دنوں سے نہیں دیکھا، میں زمین پر جاؤں گا۔ جب جنوں نے دیکھا کہ وہ مسلسل رو رہا تھا تو شہنشاہ سے پوچھ کر رات کو کلو حلوائی کی بیوی اور 8 بچوں کو بوری میں بند کر کے لے آئے۔ سپہر کو جب کلو حلوائی اٹھا تو بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور انہیں اپنے گزرے وقت کے بارے میں بتایا۔ پھر اشرفیوں کی بوریاں دکھائیں۔ جب تم انہیں زمین پر لے جا ہی نہیں سکتے تو ان کا کیا فائدہ؟ اس کی بیوی غصے سے کہنے لگی، اور میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تو کیا کروں؟ کلو حلوائی ڈر گیا۔ وہ شروع سے ہی اپنی بیوی سے دبتا تھا۔ دوسرے دن مٹھائی بناتے ہوئے کلو حلوائی کے ساتھ اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے مٹھائی میں میٹھا دگنا کر دیا اور جیسے ہی جن بچوں نے مٹھائی کھائی زیادہ میٹھے کی وجہ سے پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ ایک دن اس نے پیٹ خراب کرنے والی دوائی ڈال دی۔ اگلے دن تمام بچے اپنا پیٹ دبائے ادھر سے ادھر پھرتے رہے۔ کوہ کاف میں پانی ختم ہو گیا۔ ایک دن اس نے میٹھے کی جگہ مرچیں ڈال دی۔ جس نے بھی مٹھائی کھائی اس کا منہ لال ہو گیا۔ بچوں کی صحت سے پریشان ہو کر وزیر تعلیم جن کلو حلوائی کے باورچی خانے میں آیا۔ اس کی بیوی نے دیکھ لیا تھا مگر اس پر ظاہر نہیں کیا۔ کہنے لگی، بس کلو حلوائی دیکھنا، کچھ ہی دنوں بعد ان کے بچے مٹھائی کھا کھا کر سست اور نکمے ہو جائیں گے اور انسان یہاں آ کر قبضہ کر لیں گے، ہا 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 ہا۔ جب وزیر تعلیم جن نے کلو حلوائی کی بیوی کی بھیانک آواز سنی تو ڈر گیا۔ ان کی خیریت اسی میں ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بحفاظت اشرفیوں کے خزانے سمیت زمین پر چھوڑ آئیں، ورنہ میں سائنسدانوں کو اس جگہ کے بارے میں بتا دوں گی۔ 24 گھنٹوں میں کوہ کاف پر حملہ ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی جن نے ساری صورتحال شہنشاہ کو بتائی۔ شہنشاہ نے فوراً کارروائی کی۔ جنوں کی ایک ٹولی نے کلو حلوائی اور اس کے خاندان کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر چھوڑ آئے اور کوہ کاف سے زمین تک کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ صبح جب کلو حلوائی، اس کی بیوی اور بچے اٹھے تو اپنا گھر اشرفیوں کا خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر کلو حلوائی اب بھی مٹھائی بنا کر بیچتا ہے اور ضرورت مندوں کی اشرفیوں سے مدد کرتا ہے۔